اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت 83 سے 86 تک آج پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تجوید دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم
لهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. و اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل سے لا نہ تعبدون تم عبادت کرنا الا سوائے اللہ کے وبالوالدین اور ساتھ والدین کے احساناً اچھا سلوک کرنا وذی القربی اور رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ یا قربت والے والیتامی اور یتیم والمساکین اور مسکینوں سے ان بریکٹ اچھا سلوک کرنا وقولوا اور کہو للناس لوگوں کے لیے حسناً اچھی بات وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز وَآتُوا اور دو الزکاۃ زکوٰۃ ثم پھر تولیتم تم منہ موڑ گئے یا تم پھر گئے الا مگر یا سوائے قلیلاً بہت تھوڑے منکم تم میں سے بہت تھوڑے تم میں سے وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے منہ موڑنے والے تھے
اعراض کرنے والے یا منہ موڑنے والے تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے لا تسفکون کہ نہ تم بہاؤ گے، لا تسفکون کہ نہ تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنے، تمہارے مراد یعنی کہ ان کی جو قوم تھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہود کے بارے میں۔ ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنی جانوں کو یا اپنے لوگوں کو، من سے دیارکم اپنے گھروں سے، کم ویسے تم کا میننگ میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ با محاورہ میں اپنے گھروں سے یا گھر تمہارے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، اور انتم تم تشہدون تم گواہ تھے، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم غلبہ پاتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِنْ اور اگر، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسیرا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیے کا لین دین کرتے ہو ان سے، وہو حالانکہ وہ، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا بھلا تم ایمان لاتے ہو، ببعض ساتھ بعض حصے کے، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض حصے کے، فما تو کیا، جزاء بدلہ ہے، من جو، یفعل کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیاتی فی میں الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، دنیا کی زندگی میں، ویوم اور دن، القیامہ قیامت کا، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشدی شدید، العذاب عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، اشتروا خریدی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ بدلے آخرت کے،
فلا تو نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ چلیں تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، بنی اسرائیل سے، کہ نہ تم عبادت کرنا سوائے اللہ کے۔ اب یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ وہ وعدے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ جو پیچھے آیت نمبر 63 میں آ چکا ہے، کہ وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھایا گیا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا، یہاں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بیان ہوئی ہے۔ سمجھ لیں جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد ہوا تھا، اس کی 8 پوائنٹس، 8 شکیں جس کہتے ہیں، 8 شکیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو اس میں سے پہلی کیا تھی؟ کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرنا، لا تعبدون الا اللہ، یعنی کہ پہلی بات ہوئی حقوق اللہ کی۔ حقوق اللہ میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں بدنی عبادات آتی ہیں، مالی عبادات، قلبی عبادات، انسانی عبادات۔ اب بدنی عبادات یعنی نماز، طواف وغیرہ، مالی، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، قلبی، دل میں اللہ کا ذکر، انسانی عبادات، تسبیح، حق گوئی اور تلاوت قرآن پاک وغیرہ وغیرہ۔ اب سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ کہ حقوق اللہ کی اچھے طریقے سے ادائیگی کی جائے، یعنی اپنا جسم، مال، سب کچھ اللہ کے تابع ہو، اللہ کی راہ میں لگائیں اپنا آپ۔ اب عبادات میں جو باتیں آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تمام باتیں حقوق اللہ والی تمام مراد ہیں، بدنی باتیں، مالی باتیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا، سب سے پہلا حق والدین کا آیا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ نے اپنے بعد درجہ رکھا کس کا؟ والدین کا ہمارے لیے۔ کیا فرمایا؟ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ احسان، احسان کسے بولتے ہیں؟ حق سے زیادہ، حق سے زیادہ دینا، احسان کرنا۔ ایک تو عدل ہوتا ہے نا، برابر برابر، ایک ہوتا ہے احسان، کسی کو حق سے تھوڑا زیادہ دینا۔ کیا والدین کو ہم سے حق سے زیادہ دے رہے ہیں؟ کھانا بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیا کبھی ان کے منہ میں نوالا ڈالا؟ کیا ان کی پسند کا خیال رکھا؟ نہیں، میرے سے ایک ہی ڈش بنے گی، ایک ہی چیز میں پکا سکتی ہوں، کیوں والدین کے لیے ہم پرہیزی بناتے پھریں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس جو بنا ہے وہ کھا لیں۔ کبھی ہم نے ویسے بننے کی کوشش کی کہ جیسے ہمارے والدین چاہتے ہیں؟ یہ احسان کا معاملہ آتا ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا پورا پورا کوئی چیز کوئی کام کر کے دے دینا، ایک احسان، احسان میں حق سے زیادہ بھی ہے اور احسان حسن سے بھی ہے، یعنی خوبصورت معاملہ۔ اپنے والدین کے ساتھ بہت خوبصورت معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ مزید فرمایا بہترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ میں کروں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں؟ تو فرمایا سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز جو وقت پہ پڑھی جائے، وقت پہ پڑھی جائے، اذان ہوتی جائے سارے کام چھوڑ دیں، فوری اللہ کا ذکر سٹارٹ کر دیں، اللہ کی پکار آ گئی ہے تو دنیا کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ بیسٹ چیز کیا ہے؟ محبوب چیز کیا ہے؟ محبوب نماز کون سی ہے کہ جو اینڈ ٹائم جا رہا ہے وہاں پہ پڑھیں؟ نہیں، جو اول وقت میں پڑھیں۔ پھر پوچھا اور کون سا کام؟ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر پوچھا
تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ اتنی محبوب ہیں کہ آپ اگر یہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ مزید فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ماں کے متعلق تو بہت زیادہ حدیث پڑھ رکھی ہیں، ہم بحیثیت خواتین ماؤں پہ زیادہ ہم وہ کرتے ہیں فوکس کہ جی ماں کے اتنے حقوق ہیں۔ واقعی میں ماں کے 3 درجے ہوتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ کس کا زیادہ حق ہے تو ماں کا، پھر بولا ماں کا، پھر بولا ماں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار ماں کا، اور 1 بار فرمایا تیرے باپ کا تجھ پہ حق ہے۔ میں جب پوچھا گیا نا کہ کس کا حق ہے سب سے زیادہ مجھ پر، تو فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا پھر تیری ماں کا، پوچھا پھر تیری ماں کا، پوچھا اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا۔ ماں کا درجہ واقعی میں اولاد کے لیے زیادہ ہے، جتنی وہ تکلیفیں اٹھاتی ہے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دنیا میں لاتے وقت، اور پھر اسے پالتے وقت۔ اپنے مقام پر پہنچانے میں جو ماں کرتی ہے وہ کچھ باپ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن باپ بھی کم نہیں ہے۔ باپ گھر کی چھت کی مانند ہوتا ہے، اپنی فیملی کو ہر دھوپ سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، آندھیوں طوفانوں سے بچاتا ہے، گھر کا رکھوالا ہوتا ہے۔ سمجھ لیں گھر کا ایک دروازہ بھی ہوتا ہے نا، گھر میں موجود ہے نا باپ، تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ مزید فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر دراز ہو اور روزی کشادہ ہو تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار ایک شخص والدین کو روتا چھوڑ کر ہجرت کی بیعت کرنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کے پاس، ان کو اس طرح خوش کر کے آؤ کہ جیسے تم نے رولا کر آئے ہو۔ یعنی کہ والدین کی خدمت، انہیں خوش رکھنا ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ اب دیکھیں وہ اللہ کے راستے میں نکل رہا تھا وہ صحابی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ واپس جائیں، آپ کے والد، آپ کی والدہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، پہلے انہیں خوش کریں، ان کی خدمت کریں، وہ خوش ہوں، خوشی سے اجازت دیں تب آپ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایک بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ذلیل ہو وہ شخص، ذلیل ہو وہ شخص، ذلیل ہو وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، یعنی دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے نا وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہوگا، اور رب راضی ہوگا تو جنت تب ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر وقت علم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھنے لگے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ تو ابن عمر نے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم ان سے نرمی سے گفتگو کرو، ان سے نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرط یہ کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہو۔ یعنی کیا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو والدین کو راضی کرنا ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو بھی ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ راضی تو سارے راستے آسان، ہر جگہ کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ جس کے سر کے اوپر سے ماں باپ کی دعاؤں کا سایہ ہٹ جائے نا۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ ماں باپ کبھی بد دعا نہیں دیتے ہیں، ماں ہے نا کتنا ہم لوگ ان کا دل دکھا لیں، ماں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دے گی۔ یہ جو مدرز ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ بچہ کتنی بھی بدتمیزی کر جائے، کتنے بھی الٹے کام کر لے، لیکن ماں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی ہے۔ ہاں زبان سے بے شک جو بھی کہتے رہے، نہیں کہنا چاہیے، کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا بعض اوقات بہت دل دکھے تو منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دل سے کوئی ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ بعض بچوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں یوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں،
نہیں، کبھی والدین، یقین کریں آپ لوگ، بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں، غصے میں گھر سے نکل جاتے ہیں، اللہ حافظ تک نہیں بولتے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی مائیں آپ کو آپ کے پیچھے سے اللہ حافظ بھی بولتی ہیں، آپ پر دعائیں پڑھ کے بھی دم کر رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہی ہوتی ہیں، یا اللہ میرے بچے کو، میری بچی کو کامیاب کرنا. یہ ماں باپ ہوتے ہیں، بڑی انمول چیزیں ہیں، جن کے پاس ہیں قدر کر لیں، جنت کما لیں. ہو سکے تو رات کو ان کے پاؤں دبا کے سویا کریں، یہ ہستیاں دوبارہ نہیں ملیں گی. ماں باپ کے حقوق کے بارے میں تو احادیث کے چیپٹرز بھرے ہوئے ہیں، یہاں چند میں نے تھوڑی سی بیان کی، اور جو نہ کرے اس کے خلاف بھی بہت سی احادیث روایات موجود ہیں. تو ان سے بھی ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے نا کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد انسانوں کے حقوق میں جو حق سب سے پہلا رکھا ہے وہ والدین کا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم صرف بعض بچوں کی زیادہ جو ہے نا ان کا تعلق دلی وابستگی بعض کی صرف ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ماں کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور بعض مائیں بھی منع نہیں کرتی، تو یہ غلط چیز ہے. ماں باپ ہمارے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. اور بعض ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو باپ کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، بچے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، باپ ہمیں سب کچھ دلائے گا، اور ماں کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یقین کریں کہ آگے آیات بھی آئیں گی، بار بار آئیں گی، والدین کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ آیات ہیں، روایات بھی ہیں. ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اونچی آواز تک نکالنے سے منع فرمایا گیا ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات ماں باپ بہت پریشان ہونا، غصے میں ہوں تو بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں، مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تربیت کرنی ہے نا، ان کے ہاتھ میں ہے. اب اولاد ہے نا، ماں باپ اگر اچھے راستے میں نہیں لگاتے تو کیا ہوتا ہے، بڑے ہو کے اگر غلط راستے پہ لگ جاتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ سارا الزام ماں باپ پہ آتا ہے. ماں نے اچھی تربیت نہیں کی نا، باپ نے اچھا راستہ نہیں دکھایا، کما کے لاتا رہا لیکن نہیں دیکھا بچے کیا کرتے رہے ہیں. تو جن کے والدین اگر سختی کرتے ہیں تو سمجھیں وہ آپ کو ایک گولڈ بنانا چاہتے ہیں، ایک ڈائمنڈ بنانا چاہتے ہیں، سب سے الگ بنانا چاہتے ہیں. بچیاں زیادہ اکثر ماؤں سے کھچی کھچی رہتی ہیں، ہماری ماما ہمیں روکتی ٹوکتی ہیں بہت زیادہ. تو جن کی مائیں نہیں روکتی نا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو اگر ماں کی ڈانٹ میں بھی آپ بھلائی سوچیں کہ یہ میرے لیے ہی ہے، تو یقین کریں، ایک تو ہے نا کہ ہم ڈانٹ سن کے کوئی کام کرتے ہیں، ایک ہے کہ ہم یہ چیز سوچ کے کریں کہ میری ماں اس چیز سے خوش ہوگی، اس میں میرے ماں باپ کی رضا ہے، اس میں میرے رب کی رضا ہے، تو اس میں وہ پھر آپ کا کام بھی ہو جائے گا، وہ ثواب بھی ملے گا، ایک قسم کی عبادت ہو جائے گی نا. تو یہ انمول رشتے ہیں، جن کے پاس ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں. تو کر لیں اپنے ماں باپ کی خدمت اور منا لیں رب کو بھی، اور اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور آخرت بھی سنوار لیں. اور جن کے نہیں رہے اس دنیا میں تو اللہ کی مرضی ہے نا، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ان کے لیے صدقہ، بہترین صدقہ جاریہ جو چیز فائدہ دینے والی ہے، ان میں نمبر 1 پہ نیک اولاد کا ذکر ہے. نیک اولاد ہوتی ہے نا، وہ اپنے والدین کے لیے بیسٹ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، پروفٹ کی چیز ہے. نیک کام بھی اولاد کرے گی تو ثواب والدین کو ملے گا. درس و تدریس قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں، دنیا میں خیر کے کام کریں، سمجھیں کہ ایسا درخت لگا گئے ماں باپ کہ جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کی ٹھنڈی ہوائیں، اس کا پھل کیا والدین کو نہیں ملے گا؟ حافظ قرآن کے لیے کیا ہے؟ جو حفظ کرتے ہیں بچے، کہ ان کے والدین کو ہیرے جواہرات کے تاج پہنائے جائیں گے، زیورات دیے جائیں گے، ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا. کیوں؟ دنیا میں انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرف لگایا، ان کے لیے تکلیفیں دیکھیں، کیونکہ ایک بچہ ایسے ہی حفظ نہیں کر لیتا، اس کے ساتھ فل ماں باپ کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر ہیں ہستیاں یہ موجود تو خوش نصیبی جانیں، ان کی خدمت کریں، انہیں راضی کریں، رب کو راضی کریں، اور نہیں ہے اگر تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کریں. مزید فرمایا وذل قربا. اب یہاں پہ حقوق العباد سٹارٹ ہو گئے نا، حقوق اللہ کے بعد کہ کس کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو. پھر کس کے ساتھ؟ ذل قربا، قرابت دار. قرابت
قربت سے ہے، قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں. اب رشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک نسبی رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں، جیسے ہم بہن بھائی ہیں، قریبی رشتے جو ہوتے ہیں. ان سے پھر آگے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی نسب کے ہوتے ہیں، قریب کے جو رشتے ہوتے ہیں آپس کے، گھر کے. اس کے علاوہ دوسری ٹائپ ہوتی ہے سحر کے رشتے. سواد ہیرے سحر کے رشتے وہ ہوتے ہیں سسرالی رشتے. جو سسرال ضروری تو نہیں نا کسی کی شادی صرف فیملی میں ہی ہو تو وہ نسب ہی آگے چلے، آؤٹ فیملی بھی ہو جاتی ہیں نا. تو ایک ہوتے ہیں خون کے رشتے، ایک ہوتے ہیں سسرالی رشتے. تو ان دونوں میں جتنے رشتہ دار آتے ہیں نا، سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. سوچیں کس کس کے ساتھ ہمارا حسن سلوک نہیں ہے، کس کس کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. تو ختم کرنے اس آیت کے بعد اللہ نے فرما دیا ہے کہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ، اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ جتنے رشتہ دار ہیں، والدین کے بعد دوسرا نمبر ہے رشتہ داروں کا، صلہ رحمی کریں. ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں تہیہ کر لیں کہ میں نے فلاں کو معاف کر دیا، اس کی یہ زیادتیاں معاف کی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا انشاءاللہ معاملہ کرنا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز والیتامہ، ایسے نابالغ لوگ جن کے والد وفات پا چکے ہوں، جن کے فادر نہیں ہوتے لیکن وہ بھی بچوں کی اس میں آتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی 30-40 سال کا کہ میرے تو باپ نہیں ہے تو میں یتیم ہوں. یتیم تو ہے نا بھائی، پیرنٹس نہیں، فادر نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ایسے نابالغ لوگ، نابالغ یعنی کہ بچے جو بلوغت میں نہیں پہنچے، یتامہ کی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں. تو فرمایا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. آپ نے یوں اپنی فنگرز کا یوں اشارہ فرمایا کہ جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی کفالت کرے، تو کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں نا قریب قریب. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ یوں فنگر سے کر کے دکھایا کہ ایسے میرے ساتھ ہوگا. اور مزید ایک جگہ پہ آتا ہے کہ شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کوئی یتیم بچہ آتا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے سر کے بال آتے ہیں. اب دیکھیں بال کیا چیز ہے، انکاؤنٹیبل چیز ہوتی ہے، گن نہیں سکتے ہم. جتنے بال ہمارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان تمام کے برابر ہمیں نیکیاں ملیں گی. لیکن ایسے ہی ہاتھ نہیں، پرشفقت، شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. ہاتھ رکھنا کیا مطلب؟ اس کی کفالت کرنا. اللہ کی طرف سے ایک احسان جانیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ موجود ہے، آپ کی فیملی میں کوئی ایسا موجود ہے جس کے فادر نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں کوئی ایسے یتیم بچے ہیں کہ جن کے باپ نہیں ہیں اور گھر میں بہت تنگی ہے، پریشانی چل رہی ہے، آپ ان کی فیس اپنے ذمہ لے لیں، ان کا کچھ راشن پانی، کھانا پینا. جیسے آگے رمضان آئے گا، عید آئے گی، اپنے بچوں کو کپڑے دلائیں تو انہیں بھی ویسے ہی دلائیں. ان کے ایسے درد محسوس کریں جیسے اپنے بچوں کا کرتے ہیں. اتنا بڑا دل ہم کہاں سے لائیں؟ نہیں ہوتا ہم لوگوں کا ایسا دل. جو چیز اپنے بچوں کی ہے تو یتیم کو ہم کیوں ایسے دیں؟ نہیں، کوشش کریں، دل میں تہیہ کریں. کوئی ایسا یتیم بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسی چیز اپنے بچوں کو دلائیں ویسی ان کو دلا دیں. ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. اگر ہم نے نبی پاک کی قربت لینی ہے نا، ان کے پاس قریب ہونا ہے نا جنت میں یوں، تو پھر ڈھونڈیں، بہت سے آپ کو بچے ایسے ملیں گے. ان کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس کی بعد آتا ہے والمساکین. اب مسکین کون ہوتے ہیں؟ سفید پوش لوگ، کہ جیسے بظاہر دیکھنے میں وہ کسی کو ایسے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے. شدید بھی ضرورت ہے نا، گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، پانی پی کے گزارا کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی کے سامنے شو نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. بچوں کی فیس نہیں ہے، بچوں کو پڑھا نہیں سک رہے ہیں. کوئی پوچھے گا تو مختلف وجوہات بیان کر دیں گے، یہ بیمار ہیں، یہ وجہ ہے، وہ وجہ، لیکن کسی کو یہ نہیں شو ہونے دیں گے کہ ہمارے گھر کتنی تنگی چل رہی ہے. اب وہاں امتحان ہمارا ہے. اس آیت میں دیکھ لیں کہ مساکین کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محلے میں کوئی بندہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتا ہے اور ہمیں معلوم نہ ہو، ہماری فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کے حالات کیسے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہو گیا، آپ اس کی خودداری اور انا کو ٹھیس نہ پہنچے، اس طریقے سے جا کے اس کی ہیلپ کر دیں، پتہ ہی نہ چلے. مسکین کون ہوتے ہیں؟ وہ سفید پوش لوگ جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن اپنی عزت نفس،
اور خودداری ان میں اتنی ہوتی ہے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ فقیر تو وہ ہوتے ہیں نا، آج کل کے فقیر جیسے پکڑ پکڑ کے تو آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ پھیلانا اسلام میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ تو مسکین کون ہوتے ہیں؟ سفید پوش ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو۔ اب یہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، جو کوہ طور کو بلند کر کے انہوں نے یہ 8 شکوں پہ مبنی ان سے معاہدہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم مانیں گے، ہم سے پہاڑ ہٹا لیں۔ انڈائریکٹلی ہمیں ہمارے قرآن پاک میں یہ آیات آئی ہیں، کیوں؟ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ ہے کیا؟ لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھا معاملہ کرو۔ اب لوگوں میں بہت سے لوگ آتے ہیں، سارے ہی لوگ آتے ہیں، لوگ کہہ کہ ہم سارے لوگ ہو جاتے ہیں، اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، ہمسائے بھی آ جاتے ہیں، سب لوگ۔ اب سب لوگوں میں دیکھیں اچھائی کا معاملہ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم نہیں کرتے۔ جس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا، کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، اب کیسے اس کے لیے میٹھی زبان لے کے آئیں؟ نہیں، ہم تو بولیں گے تو پھر وہ زبان سے وہی بات ہے نا، شعلے برسائیں گے، تیر چلائیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ، للناس میں سب لوگ آتے ہیں، حسنا، یہ نہیں ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، ہوتا ہے نا، میں کچھ لوگوں کے ساتھ تو بڑی اچھی ہوتی ہوں، کچھ کے ساتھ نارمل ہوتی ہوں، اور کچھ کے ساتھ روڈ بیہیو ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا سب کا۔ اب کوئی تو ایسا ہے کہ جو آ جائے تو ہم تو اس کے لیے اس کی آؤ بھگت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بس جی ہاں جی آئے ہیں ٹھیک ہے جی، بس یہ بات کام ختم۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے دل میں بیار ہوتا ہے، وہ سالوں پرانی کوئی ایسی بات کی ہوئی ہوتی ہے جو ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم سے ان سے اچھے طریقے سے بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسن سلوک کرو۔ قولو، کہو لوگوں سے اچھی بات۔ یہاں زبان سے متعلق مین چیز ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا زخم تلوار کا ہو تو بھر جاتا ہے، زبان کا ہو تو نہیں بھرتا۔ کسی کو ایسا زخم نہیں دینا ہے۔ اچھا اخلاق، اب ہم کس طریقے سے اچھا اخلاق اپنائیں اس میں دیکھیے، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر یہ سارے پوائنٹس لے کر آئیں۔ سب سے پہلی چیز، لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ بات کریں نا نرم لہجے میں، پیارے لہجے میں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، آپ کسی سے بات کریں۔ اب دیکھیں ایک تو ہم بات کریں، دوسرا ہمارے فیس ایکسپریشنز بھی بڑے معنی رکھتے ہیں۔ لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، مسکرا کے دوسروں سے بات کریں، کہہ کے نہیں لگانے جیسے بچیاں لگاتی ہیں، مسکرا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ۔ اب دیکھیں اسمائل آپ کسی کو دیتے ہیں تو دوسرے کا دل پہلے ہی آپ کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے ماتھے پہ بل ڈال کے ہم کسی سے بات کریں۔ بات کسی سے کرنے ہی لگے تو چہرے پہ اسمائل ہو، لہجہ نرم ہو، عاجزی ہو، اکڑ نہیں ہو، عاجزی ہو، ملنساری ہو، آگے بڑھ کے ملیں، آگے بڑھ کے سلام کریں، آگے بڑھ کے بات کریں۔ یہ نہیں کہ میں یہاں کھڑی ہوں، آئے نا میرے ساتھ یہاں آ کے میرے سے بات کرنی ہے تو میرے پاس آ کے کرو، نہیں۔ عاجزی جس میں ہوتی ہے نا، عاجزی، وہ ہمیشہ اس کا جھکا ہوا معاملہ ہوتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ڈالی میں پھل زیادہ ہوتے ہیں، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سوچ لیں اگر ہمیں یوں اکڑ زیادہ ہے نا کہ وہ چل کے یہاں آئے، میں وہاں تک نہیں جاؤں گی۔ ہوا ہوگا نا کئی دفعہ زندگی میں ایسا کہ نہیں جی وہ آئیں گی میرے پاس، میں تو نہیں جانا۔ ہوا، اللہ پاک مجھے معاف کر، مجھے نہیں پتا تھا، آگے سے میں بڑھ کے ملوں گی۔ مومن کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں نا، مومن کیا کرتے ہیں؟ ملنساری ان میں ہوتی ہے، آگے بڑھ کے ملتے ہیں۔ عیب پوشی کرنی چاہیے، عیب پوشی، کسی میں کوئی خرابی ہے، کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، اب اس کی عیب پوشی کر لیں۔ اللہ پردے ڈال رہا ہے نا، اللہ تو نہیں کھول کھول کے بیان ابھی سے کر رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے پردے اٹھانے والے؟ عیب پوشی کرنی چاہیے، طنز نہیں کرنا چاہیے، گفتگو میں اعتراض اور طنز نہیں ہونا چاہیے، ہر بات پہ وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، کیوں ہر بات پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مثبت اختلاف رائے، اگر اختلاف رائے بھی ہے نا تو مثبت پازیٹیو ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے معاملات باتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اچھائی کی دعوت دیں۔ آپ کی زبان اگر چلے تو کس لیے؟ اچھائی کے کاموں میں، اگر چلے ہم بولیں کچھ تو برائی سے روکیں، بولیں تو اچھائی کا حکم دیں، یہ ہونا چاہیے۔ بات مختصر ہو،
بہت لمبی چوڑی گفتگو سے بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں. مختصر، ہمارے نبی پاک کا ہم نے پڑھا نا حلیہ مبارک، اس میں کیا کیا بات مختصر کرتے تھے اور جامع کرتے تھے. کوشش کریں شارٹ بات کریں. جو زیادہ حکمت اور دانائی والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی بات کرتے ہیں، ٹھوس بات کرتے ہیں. بہت لمبے لمبے پیراگرافز نہیں، 2-3 باتوں میں مقصد سمجھ آ جائے. مختصر بات ہونی چاہیے. پھر دوسرے کی بات بھی کھلے دل و دماغ سے سننی چاہیے. لایانی گفتگو، فضول گوسپنگ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، فضول میں گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، اسلام ان سے منع کرتا ہے. محدود لوگوں کے ساتھ نہیں، یعنی کہ چند لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں، سب کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے. پھر ہر ایک سے معاملے میں اخلاص ہو، سنسیئرٹی ہو. پھر ہماری باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. گفتگو ایسی ہو کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. دل پہ جو چوٹ لگتی ہے نا، تو وہ جو ہے نا آسمان تک جاتی ہے. دل توڑنے سے گریز کیا کریں. آپ کی باتوں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ ہماری گفتگو سے، ہماری باتوں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. پھر حسن سلوک میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. آپ کسی سے بہت اچھا اچھا میٹھا میٹھا بول رہے ہیں نا، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. بہت زیادہ چینی بھی جو ہے نا وہ شوگر وہ کر دیتی ہے، اور بہت زیادہ نمک بھی کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو گفتگو میں بھی پھر درمیانہ ہم نے رکھنا ہے. یہ نہیں اتنا میٹھا 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 بولے اگلا چبا کے ہمیں ہضم کر جائے، یا اتنا کڑوا ہم بولیں کہ دوسرا ہمیں تھوک دے. مثال ہے نا. تو اس بولنے کے اچھائی میں بھی نا ایک توازن ہونا ہے، اعتدال رکھنا ہے. حسن سلوک میں اعتدال ہونا چاہیے. پھر ہماری گفتگو میں دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے نا، نیکی کی طرف بلائیں. کوئی تھوڑی سی بھی نیکی کر رہا ہے، آپ اس میں تھوڑا سا بھی خیر دیکھ رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، بک اپ کریں، شاباش شاباش، ویری گڈ ویری گڈ. آپ یوں کرتے ہیں نا، جب کسی بچے کو بھی کوئی کام شروع کرواتے ہیں، ذرا سا گڈ دیتے جاتے ہیں، بچہ سپیڈیں لگا دیتا ہے. تو ہم نے ایسا بننا ہے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کس چیز میں؟ اچھائی کے کاموں میں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ نہیں کہ 2-3 سیریل دیکھیں، 2-3 اور دیکھتی نا بہت اچھا کام ہے، نہیں. اچھائی کے کاموں میں. میں نے آج 2 آیات یاد کی، اپنی شاباش زبردست. تو کیا ہوگا؟ کل ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے اچھائی میں نا. پھر طرز گفتگو اس قدر حسین ہو کہ بولنے والے کے انداز میں سے شفقت ٹپکے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اوپر سے جتنے ہم پوائنٹس پڑھ کے ہیں نا، یہ اس کا ایگزام پوائنٹ ہے کہ وہ تمام جب خوبیاں ہماری آواز میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے لہجے میں آ جائیں گی نا، نرمی بھی ہے، مسکراہٹ بھی ہے، تو کیا ہوگا کہ لہجے سے کیا ہوگا؟ شہد ٹپکے گا نا پھر. پھر بڑوں سے بات کرتے ہوئے، اب عموماً ہم بولتے وقت یہ نہیں دیکھتے ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کس ٹائم بات کر رہے ہیں، کس جگہ بات کر رہے ہیں. یہ ضرور دیکھنا ہے. جب کسی سے بات کریں تو دیکھیں میں کس سے بول رہی ہوں، کس سے بات کر رہی ہوں، کہاں بات کر رہی ہوں. محفل جمع ہے، اس کے سامنے آپ کسی سے بات کر رہی ہیں، بات کرتے ہوئے کیا دیکھیں؟ کس سے بات کر رہی ہوں، کہاں بات کر رہی ہوں، اور پھر کیا بات کر رہی ہوں. یہ چیز ذہن میں رکھ کے، وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. یہ نہیں کہ بات تو نکل جائے گی تو تیر تو پھر کمان سے نکل جائے گا تو واپس تو نہیں آئے گا نا، تو جا کے ٹھا کر کے لگ جائے گا نا کسی کو، دل ٹوٹ جائے گا، دل آزاری ہو جائے گی، اللہ کے ہاں لکھا جائے گا. تو کوشش کریں کہ پہلے سوچیں اور پھر بولیں، جو عموماً خواتین تو کرتی ہی نہیں ہے نا. وہ چیز تو سائڈ پہ پوائنٹ ہم رکھ کے کرتے ہیں کہ پہلے بول لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اوہ ہو میں نے تو یہ بات کرنی ہی نہیں تھی، یہ تو میں نے بات ایسے ہی کر دی. ایسا کچھ ہو جائے تو سوری کر لیں جی، لیکن سوری بھی ایسے کریں اوپر اوپر سے نہیں، دل سے سوری ہونی چاہیے. پھر بڑوں سے بات کرتے ہوئے بہت ادب کے ساتھ بات کریں. کبھی نہیں اونچی اونچی آواز میں نہیں، ادب یعنی آہستہ آواز میں بات کریں. بچوں سے بات کریں تو نرمی سے، شفقت سے بات کریں، ذرا فرینکلی. یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں جی ہم اپنا روب قائم رکھیں، نہیں، ایسے نہیں. بچوں کے ساتھ بچوں کے طریقے سے، بچوں والے ہو جائیں، بچوں کے ایسے جیسے ہم بچوں کے لیول پہ آ کے بات کریں. بڑوں سے بات کریں تو ایسے کہ جیسے ہم ان سے چھوٹے ہیں، ہمیں کیسے ان سے بات کرنی چاہیے. جیسے ہم چاہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بات کریں، اپنے بڑوں سے ایسے بات کیا کریں. یہ چیز سوچنی ہے. پھر گفتگو میں
کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت باتیں مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بات کر رہے ہیں، ہاں جی وہاں سے پوائنٹ لیں گے، اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں گے، فلاں میں بھی دیکھو یہ، فلاں میں بھی یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے. ایک تو طنز نہیں ہونا چاہیے کسی کی گفتگو میں، دوسرا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پھر ایک اور پوائنٹ کہ دوسروں کی گفتگو پوری توجہ کے ساتھ اور صبر کے ساتھ سننی بھی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی بات ہم کر دیں اور جب دوسرا بات کر رہا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھیں اور اس کی بات توجہ سے نہ سنیں. حق بات ہمیشہ کہنی چاہیے، بات میں بناوٹ نہ ہو، ہماری گفتگو میں بناوٹ نہ ہو. پھر اچھی بات صاف دل اور روح کو ظاہر کرتی ہے. اچھی بات کہیں، دل صاف رکھیں تو انشاءاللہ باتیں اچھی ہوں گی. وہ ایک میں نے کوٹیشن لکھوائی تھی نا کہ وہ دل ہنڈیا کی طرح ہے اور زبان چمچ ہے. اپنے دل کو اچھا بنانا ہے نا، اس میں سے کینہ، بغض، نفاق یہ چیزیں نکال دینی ہیں تاکہ وہ چمچ جو لے کے آئے، یعنی ہماری زبان چمچ ہے نا، زبان سے وہی نکلے گا جو دل میں ہوگا. دل کو اتنا خوبصورت بنا لیں، ہم اتنا خوبصورت بنا لیں کہ زبان سے بھی خوبصورتی ٹپکے، خوبصورتی نکلے. پھر دوسروں کے بارے میں اگر ہم اچھا گمان کریں گے، دل صاف رکھیں گے تو گفتگو اچھی ہوگی. ایک اور پوائنٹ یہ کہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں. یہ نہیں کہ ہم صرف کسی کی برائی کو، کسی کے نیگیٹو پوائنٹ کو لے کے بات کریں گے تو بات ظاہر ہے پھر باتیں بھی ہماری نیگیٹو ہی ہوں گی. دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں. پھر ایک اور پوائنٹ کہ گفتگو کرتے ہوئے نا آواز معتدل ہونی چاہیے، یعنی کہ درمیانی، نہ تو اتنی ہلکی آواز میں آپ کہیں نہیں میں تو بہت آہستہ آہستہ بولتی ہوں، بالکل آہستہ آہستہ آواز میں، یا سرگوشیاں کر رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں. اتنی آواز تو ہو نا دوسرے کو جائے، نہ اتنا چیخ کے کہ دوسرا کانوں پہ ہاتھ رکھ لے. تو آواز میں درمیانہ معتدل آواز ہو. ایک اور چیز جو آگے آئے گی قرآن پاک میں کہ اللہ پاک کو جو آواز ناپسند ہے نا وہ کس کی ہے؟ انکر الاصوات میں لصوت الحمیر کہا گیا. لصوت الحمیر کیا ہوتا ہے؟ گدھے کی آواز سب سے ناپسندیدہ ہے. گدھے کی آواز کیوں؟ وہ بیچارہ کہ بھی مجھے کیوں کہا گئی، اللہ نے ہی بنایا ہے اور میں قرآن میں مثال دی ہے نا، مثال دی ہے، کیوں دی ہے؟ گدھا بہت اونچا اونچا ہینکتا ہے، اونچا اونچا بولتا ہے. اب دیکھ لیں جو بچے بچیاں اونچا اونچا بولتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس سے ان کو تشبیہ دی ہے؟ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. پھر سوچ لیں کون کون چیخ چیخ کے بولتا ہے. تو آواز درمیانی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین بری آواز جو ہے نا گدھے کی. کیوں؟ وہ اونچا چیختا ہے. چیخ کر نہیں بولنا چاہیے، چیخ نہیں ہونی چاہیے ہماری آواز میں، چیخنا نہیں چاہیے. ایک مین چیز کہ جب بھی آپ گفتگو کریں، اب ہم قرآن کی طرف آ رہے ہیں نا تو ہماری گوسپس ہونی چاہیے، چینج ہو جائیں. بات دنیا کی بھی ہو تو اینڈ آخرت پہ کریں، اینڈ آخرت پہ کریں، آخرت کو اپنی گفتگو میں ضرور یاد رکھیں. اب صحابہ کا طرز عمل پتہ کیا تھا؟ صحابہ کرام جب جمع ہوتے تھے نا، کوئی بھی گفتگو فرماتے تھے تو وہاں پہ ایک دوسرے کو سورہ عصر ضرور سنا کے اٹھتے تھے. سورہ عصر کیا ہے؟ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. اپنے آپ کو یہ یاد کرانا کہ کہیں ہم نے یہ گپوں میں جو ٹائم گزارا ہے یہ فضول تو نہیں ضائع کر دیا. اس میں بھی اب ہم نے اپنی گفتگو کو نا چینج کر دینا ہے، اچھی ہی اچھی نیکیوں کی بات کرنی ہے تاکہ ہماری محفل سے خوشبو آئے. ایسے کہ جیسے خوشبو فروش کے پاس کوئی بیٹھ کے اٹھتا ہے نا تو اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، ایسی ہماری گفتگو ہو کہ کوئی تھوڑی دیر ہمارے پاس آ کے بیٹھے نا تو جب جائے تو بے شک وہاں سے پھول نہیں بھی لے کے جائے، خوشبو نہیں بھی خرید کے جائے، عطر فروش کے پاس سے عطر نہ بھی لے کے جائے تو اس کے پاس بیٹھنے سے بھی اس کے کپڑوں میں خوشبو آنے لگ جائے. یعنی کہ وہ وہاں سے اٹھ کے جائے تو اس کی گفتگو میں بھی وہی رنگ نظر آئے. ایسی گفتگو ہونی چاہیے اور برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے دیں. مزید فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. نماز کے بارے میں وعدہ لیا گیا کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو پورے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنا، جو صحیح طریقہ سکھایا گیا اس طریقے کے ساتھ ادا کرنا، وہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے میں اس کے تمام شرائط و آداب شامل ہوتے ہیں. پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، مالی عبادت جو ہے، زکوٰۃ جو اس کے مستحقین ہیں، زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ پاک کرتی ہے آپ کے مال کو، تو لازمی زکوٰۃ ادا کی جائے.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ پھر تم نے منہ موڑ لیا، یعنی کہ جب میں نے تمہارے سر پہ ڈنڈا رکھا اور کہا مانو گے، یعنی کہ ڈنڈا مثال دے رہی ہوں مراد کوہ طور کو بلند کیا ان کے سر پہ کہ یہ سر پہ اٹھا کے مار دیا جائے گا اگر تم یہ پوائنٹس نہیں مانو گے، یہ عہد یہ معاہدہ نہیں سمجھو گے، اس عہد کو نہیں پورا کرنے کا ٹھانو گے تو ہم تم پر یہ کوہ طور گرا دیں گے۔ تو اس وقت تو کہا سب نے ہاں جی ہم مانتے ہیں، ہم پر سے یہ ہٹا لیں، لیکن کیا فرمایا ثم تولیتم، پھر منہ موڑ لیا تم نے، تم میں سے تھوڑے سے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پہ وہ چیز اثر کی، جنہوں نے وہ اس عہد پہ وہ لوگ پورے اترے، لیکن بہت سے تھے ایسے کہ جو منہ موڑ گئے، اور فرمایا کہ اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، تم ہو ہی اعراض برتنے والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔